مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، مجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، مجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدتحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے اس ماہ ربیع الاول شریف میں مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینہ العلوم کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے نمازیوں کو، اہل محلہ کو چوتھی مرتبہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنے کی، سجانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان مبارک ایام کی آمد سے قبل ہمارا موضوع گفتگو چل رہا تھا قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ جن میں اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو آواز دے کر، خطاب کر کے، حرف ندا کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر کے جو کلام کیا، جو گفتگو کی، جو احکامات دیے،
وہ 5 آیات ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھیں، اور 5 ہی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بنی آدم کو آواز دی ہے، یا بنی آدمہ کہہ کر پکارا ہے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، اور پھر احکام ارشاد فرمائے جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آج میں گفتگو کو اسی عنوان کے ساتھ مربوط کر رہا ہوں، اور قرآن پاک کے 2 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انسان کا، بلکہ سارے انسانوں کا، اولاد بنی آدم، اولاد آدم کا اللہ رب العزت نے اسی لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بنی آدم۔ یہاں خطاب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کو، انسانیت کے تمام افراد کو بنی آدم کا ٹائٹل دے کر ان کا ذکر کیا ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہے، جو انسان اپنی اصل کو سمجھنا چاہے، جو انسان اپنے ذات کی معرفت کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو ان 2 مقامات میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ معرفت کے بہت سارے اسرار ان 2 مقامات پر پوشیدہ ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے، اور یہ مضمون آیت نمبر 173 میں بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور تکمیل اس عنوان کی ہوتی ہے آیت نمبر 174 میں، یعنی 172، 173 اور 174، یہ 3 آیتیں انسان کی اصل، انسان کی حقیقت اور انسان کی جو معرفت ہے، ذات کی معرفت، اپنی ذات کی معرفت، اس کے لیے مشعل راہ بنتی ہے۔ دوسرا مقام یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ اگر وقت نے فرصت دی تو آج انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اگر وقت نے فرصت نہ دی تو آئندہ جمعۃ المبارک اسی آیت کی روشنی پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ، جب لفظ از عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہماری اردو میں بنتا ہے جب میں نے یہ کیا، جب میں نے یہ کہا، تو یہ لفظ جب بتاتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی کسی بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں جب جو ہے وہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب میں آؤں گا، جب میں بولوں گا، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں لفظ از جو ہے یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں وَإِذْ أَخَذَ، جب لیا، ربک، اے مدینے کے تاجدار، اے گورے اور کالے کی طرف نبی بن کر آنے والے، اے عرب و عجم کے والی، اے میری ساری کائنات کے تنہا سلطان اعظم، جب لیا ربو کا، تیرے رب نے، جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، آدم کے سارے بیٹوں سے، من ظہورہم، ابھی یہ ان کی پشتوں میں تھے، ذریتہم، ان کی اولاد کی حیثیت سے، من بنی آدم، آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، حالت ذریت میں تھے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے
आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनके होने वाली औलाद को निकाला, फिर उनकी पुश्तों से उनकी नस्लों को निकाला, फिर इसी तरह सिलसिला जारी रहा हत्ता के क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी से पुश्ते आदम से निकाल कर अपने सामने खड़ा कर लिया। सारे इंसान जो पैदा होने वाले थे, अभी पैदा नहीं हुए, अपनी तख्लीक से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम तो थे, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, वजूदे बशरियत तैयार हो चुका था, जमीन की खिलाफत उन्हें मिल चुकी थी, उनकी नस्ल जो होने वाली थी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्तबा निकाला और निकाल कर अपने सामने खड़ा किया। फिर क्या कहा, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उनको अपने आप पर गवाह किया, उनको अपने आप पर गवाह किया। बात समझ आ रही है? यानी ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई अकल नहीं था, उन्हें कोई शऊर नहीं था, ये ला इल्मी के वाक़यात हैं, ये बिल्कुल ऐसे वक्त और ऐसे हाल के उस जमाने के किस्से हैं जिस जमाने में उसे शऊर नहीं था, जिस जमाने में उन्हें होश नहीं थी। ये बेहोशी के मरहले में वाक़या होने वाला एक किस्सा है। और मैं नहीं, अशहदहुम अला अनफुसिहिम, पहले उन्हें अपने आप की मारिफत दी, उन्हें अपने आप पर गवाह बनाया, उन्हें पता चला कि मैं हूं और मैं इंसान हूं और मैं आदम का बेटा हूं और मुझे खिलाफत अर्दी अता की जाने वाली है और अपने अपने वक्त में मैं इस बज़्म कायनात की रौनक बनने वाला हूं। ये शऊर दिया अल्लाह ने, ये फहम दिया, ये इदराक दिया। आज हमें याद है या नहीं याद? बात आज की नहीं, बात कुरान की है। कुरान कह रहा है कि हमने ला इल्मी की हालत में ये वादा नहीं लिया, उनकी पुश्तों से उन्हें निकाला, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हें अपने आप पर गवाह किया। जब उन्होंने गवाही दी अपने वजूद की, अपने होने की, अपने फहम की, अपने शऊर की, अपने इदराक की गवाही दी, फिर अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं? क्या पूछा? मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं? रुबूबियत का रिश्ता मेरे साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ है या नहीं? तुम्हारा खालिक में, मालिक में, तुम्हें आने वाले वक्त में जिस रिस्क की जरूरत पेश आएगी वो रिस्क देने वाला मैं हूं, मैं रब हूं। तुम्हारी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना मेरे जिम्मे है। क्या इस रिश्ता रुबूबियत को तुम तस्लीम करते हो? कालू बला, सब ने कहा हां। क्या कहा? सारे बोले क्यों नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, हां या अल्लाह तू हमारा रब है। शहिदना, हम गवाह हो गए हैं, हम गवाह हो गए हैं। किस बात पर? कि तू हमारा रब है। अगर कोई ना भी गवाही दे वो तो रब है, उसकी रुबूबियत को तो गवाही देने की जरूरत नहीं। तो ये गवाही किस बात पर है? गवाही इस बात पर है कि हम गवाह हो गए हैं कि हमने तुझे मान लिया है। हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमने तुझे मान लिया है, अपना रब मान लिया है।
تجھے ربوبیت، تیری ربوبیت کو تسلیم کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے وعدہ تم سے کیوں لیا ہے بتاؤں؟ تمہیں اپنے آپ پر گواہ کیوں بنایا ہے؟ تمہیں بتاؤں؟ میں قیامت والے دن پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو یہ معرفت ہی نہ تھی۔ اور میں آج کسی نبی کی نبوت کے واسطے کے بغیر، کسی ولی کی ولایت کے واسطے کے بغیر، کسی دعوت دینے والے کی دعوت کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ میں نے تمہیں اپنی ذات کا بھی شعور بخشا ہے اور اپنی ربوبیت کی بھی تمہیں معرفت عطا کر دی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی معرفت دے دی ہے، یعنی تمہارے نفوس کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر، تمہارے لاشعور اور تحت شعور کی گہرائیوں میں میں نے اپنی معرفت رکھ دی ہے۔ اب اس معرفت کو تلاش تم نے کرنا ہے، اب اس معرفت کو تلاش تم نے کرنا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں گئے کیا لینے تھے، ہم زمین پر کیا کرنے گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا تمہارا تعلق ہے ربوبیت کا، اور زندگی میں تمہارا یہی امتحان لیا جائے گا کہ مال کمانا تمہاری ذمہ داری ہوگی، لیکن اس عقیدے کو تسلیم کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب، سارے بولیے، یعنی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمارا کاروبار نہیں، ہماری دکان نہیں، ہمارا بزنس نہیں، ہمارے فراڈ نہیں، بلکہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ میں قیامت والے دن یہ نہ کہنا، او تقولو، اور یہ بھی نہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یا اللہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، تیری نافرمانیوں کے راستے پر ہمارے باپ دادا پہلے سے چل رہے تھے، ہمیں ہوش آئی تو ہم نے اپنے باپ دادا کو تیری نافرمانیاں کرتے ہوئے ہی دیکھا، دین کے راستے پر نہیں دیکھا، ہم نے بے راہ روی میں مبتلا دیکھا۔ تو جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ہونے والی ان کی اولاد تھے، تو ہم نے اولاد کی حیثیت سے جس طرح اپنے باپ دادا کو دیکھا، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا رخ بنا لیا، اسی طرح ہم نے اپنے مزاج کو بنا لیا، اسی طرح ہماری طبیعت ڈھل گئی اور ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے جس راستے پر باپ اور دادا چلے تھے، جس راستے پر باپ اور دادا چلتے آ رہے تھے، اس ماحول میں رہ کر اسی ماحول کے مطابق ہماری طبیعت ڈھل گئی، ہمارا مزاج بن گیا۔ اگر نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، تیری معرفت نہیں ہے، تیری محبت نہیں ہے، تیری عبادت نہیں ہے، تو مولا اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو ہمارے باپ دادا کا ہے، اور باپ دادا کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کا ہے، اور یہ سلسلہ کہاں کا کہاں چلا جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تیرے اور اپنے تعلق کو تیرے باپ اور دادا کا مرہون منت رکھا ہی نہیں ہے۔ اے انسان، میں نے تیرے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کیا ہے تو وہ باپ دادا کے واسطے سے نہیں ہے، باپ دادا کے واسطے سے تو زمین پر آیا، لیکن میرا اور تیرا تعلق وہ باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہے، میرا تیرا تعلق باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج
میں نے ڈائریکٹ تیری فطرت میں، تیری حقیقت میں، تیری اصلیت میں، تیرے فہم و ادراک اور شعور میں، تیرے ادراک کی پنہائیوں میں، تیرے تحت شعور اور لا شعور کی گہرائیوں میں اپنی معرفت کا بیج بو دیا ہے۔ میں نے اپنی معرفت کا جوہر تیرے وجود کے اندر ودیت رکھ دیا ہے، اب اس جوہر کو تو نے تلاش کرنا ہے۔ یہ باپ دادا کا مرہون منت نہیں ہے، اس میں باپ دادا کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا قیامت والے دن یہ بھی نہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ بھی نہ کہنا کہ باپ دادا نے تربیت نہیں کی اس لیے میں غلط راستے پہ ہوں۔ میں نے ڈائریکٹ تیرے ساتھ ایک تعلق بنا لیا ہے، اب اس تعلق کو تو نے نبھانا ہے، اس تعلق کو تو نے نبھانا ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبتلون، اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا ان کے وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیے، ہم نے تو نہیں کیے، ہمیں تو اس ڈگر پہ ڈال دیا گیا تھا بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ باتیں میں نے نہیں سننی، قیامت والے دن یہ باتیں میں نے نہیں سننی، لہذا آج میری معرفت کی طرف نکلو، کچھ میرے لیے کرو، میری تلاش کرو، میرے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکالو، مجھے جاننے اور میں پہچاننے کی کوشش کرو، قدم تو اٹھاؤ، تمہاری رہنمائی کے لیے میں آج بھی حاضر ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم پھر عرش اولی کی خلوتوں میں بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں، جو ہمارے لیے تگ و دو کرتے ہیں ہم خود ہاتھ پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں ہماری طلب ہوگی تو پھر دیکھا ہے روم میں شمس تبریزی کو کیسے بھیجا تھا، پھر دیکھا ہے تمہارے لیے رہنما کیسے میسر آئیں گے، فرمایا تم ذرا نکلو صحیح، کوشش کرو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا میں اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کے سناتا ہوں، اپنے احکامات تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ میرے بچھڑے ہوئے بندے، یہ میرے دور افتادہ بندے، یہ مجھ سے دور گر گئے، دور پہنچ گئے بندے، یرجعون، میری طرف لوٹ آئیں۔ میں اس لیے یہ ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بندے لوٹ آئیں، اور اگر آج بھی یہ شعور پیدا ہو جائے تو میرے دوست، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارا نام لے کر، بنی آدم کہہ کر، یعنی یہ تعلق آدم کی اولاد سے ہے، لاکھوں مخلوقات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، بری مخلوق، بحری مخلوق، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق، فضاؤں میں رہنے والی مخلوق، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، فرمایا لاکھوں مخلوقات ہیں، لیکن یہ تعلق کسی سے نہیں جوڑا، اگر کسی سے یہ تعلق جوڑا ہے تو وہ فقط آدم کی اولاد سے جوڑا ہے، وہ فقط آدم کی اولاد سے ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، اس تعلق کو پھر نبھا، اس معرفت کو پھر تلاش کر، اس رب کی پھر جستجو کر، اور اس کے ذکر کی محافل میں اس کی کتاب کو پڑھنے کی طرف اس کی عبادت کے لیے اس کے لیے وقت نکال۔ مرکزی جامع مسجد مدینہ اور مدرسہ مدینہ العلوم نے آپ کے لیے ہر نہج کے راستے متعین کر دیے ہیں، محفل ذکر بھی آپ کے لیے میسر ہے۔ اگر کسی کا دل شوق کرے کہ جس رب کی نعمتوں میں دن رات پلتے ہیں اس کا ذکر کرے، تو ہر اتوار کو مغرب کے بعد محفل ذکر منعقد ہوتی ہے۔
اور آسان راستہ قرب اختیار کرنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ مرکزی جامع مسجد مدینہ ہفتے میں 2 مرتبہ تمہارے لیے محافل درود کا اہتمام کرتی ہے، ایک جمعے کے دن نماز عصر کے بعد، دوسرا اتوار کے دن نماز مغرب کے بعد۔ اور رب تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کا مضبوط، مستند اور پختہ طریقہ صرف اس کی کتاب ہے، صرف اس کی خدا کو خدا کی کتاب سے یا صاحب کتاب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کا اہتمام بھی جامع مسجد مدینہ نے کیا کہ ہر اتوار کو مغرب کے بعد درس قرآن بھی ہے۔ میرے دوستو، راستے تمہارے لیے موجود ہیں، رہنما بھی موجود ہیں، اور اب بھی اگر قیامت والے دن تم یہ کہو مولا ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا، مرکزی جامع مسجد مدینہ والو تمہیں ہر نہج پر پتہ چل چکا ہے، یہ تمہارا بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آؤ اس راستے کو اختیار کرو، اس راستے پر چلو اور دوسروں کو چلاؤ، اور یہ مسجد ایک ایسی دعوت کا مرکز بن جائے جس کی آواز مشرق و مغرب میں ہر طرف گونج رہی ہو۔ اٹھو اور رسول اللہ کے سپاہی بنو اور دین متین کی خدمت کے لیے پرچم اسلام کو تھامو اور اسے اتنا بلند کرو، خدا کی قسم تم پرچم اسلام کو بلند کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے نام کو روشن کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید خدمت دین، خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم